السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں اچانک اللہ رب العزت نے سود کی جو حرمت ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، ربا، سود کو مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے، یعنی سود در سود، اس کو نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، پھر تم فلاح پاؤ گے۔ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو پھر تم فلاح پاؤ گے۔ سابقہ آیات میں غزوات کا ذکر اور پھر یہاں سود کا اچانک یہاں ذکر آ جانا، بظاہر تو اس کا موقع محل جو نظر نہیں آتا، ربط معلوم نہیں ہوتا۔ شاید اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے کہ انسان جو ہے اس کو دولت کی جو لالچ ہے نا، وہ بزدل بنا دیتی ہے۔ اور بعض جو لوگ، امام راضی نے تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ جنگ احد میں مشرکین جو ہیں اس نے سود پر قرض لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ بھی خیال ہوا کہ ہم بھی، چونکہ مسلمان بے سر عثمانی کا عالم تھا، تو ہم بھی ایسا کر لیں، تو اللہ نے فوری جو ہے سود کی حرمت جو نازل فرما دی۔ باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو جب غزوہ احد میں اس کا ایک یہ بھی رخ ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس درے پر عبداللہ بن جبیر کی لیڈرشپ میں، اس کی سربراہی میں درے پر معمور فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب اگر چیلیں بھی ہمارا کوے بھی گوشت نوچ کر لے جائیں، اپنے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ تو جب ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، کفار جو ہے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اور صحابہ کرام نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے بھی مال غنیمت کے لالچ میں ان کے اندر بھی پیدا ہو گیا، تو انہوں نے نبی پاک کا جو حکم تھا اس کو نظر انداز کر دیا کہ وہ درہ خالی نہیں کرنا، تو انہوں نے اس درہ کو خالی کرتے ہوئے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں صحابہ کے ساتھ لگ گئے۔ تو ابو سفیان بہت ایک سپہ سالار، ایک چلاک آدمی تھا، تو جب اس نے درہ خالی دیکھا تو پیچھے سے ہو کر جو ہے وہ پھر حملہ کر دیا مسلمانوں پر، اور اس وقت جو مسلمانوں کو پریشانی اٹھانی پڑی، اسی میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی وجہ سے شہید ہوئے، اور پھر آپ زخم آئے اور مسلمان سخت پریشانی کا عالم، تتر بتر ایک دفعہ تو مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آواز دے کر بلایا، تو پھر آہستہ آہستہ دوبارہ جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہوئے۔ تو یہاں جو ہے دولت سے جو محبت کا ایک عنصر بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام نے اس درے کو اسی لیے چھوڑا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کیا جائے۔ تو یہ دولت کی محبت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور سود خور بھی جو ہے سود لیتا ہے وہ دولت کو، پیسے کو گن گن کر رکھتا ہے، غربا کا خون چوستا ہے، تو اللہ کو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں پھر آگے جا کے سود کی حرمت، ویسے ایک بات یہ ہے کہ سود کی حرمت یکدم نہیں آئی، تدریجاً اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے سود کا۔ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بظاہر باتیں جو معلوم ہوتی ہیں تو یہی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اللہ کے نزدیک، یہاں جو آیت نمبر 39 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا
سورۃ روم کی یہ آیت نمبر 39 ہے، وما آتیتم من رب لیربو فی اموال الناس، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال سے، فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی بڑھوتری نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سود تم لیتے ہو نا، بظاہر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، تو جو تم زکوٰۃ دیتے ہو یہی جو ہے اللہ کے ہاں بڑھنے والا مال ہے، یعنی سود کی نفی فرمائی ہے یہاں اللہ رب العزت نے۔ اور پھر جو ہے اس کا آخری اور حتمی جو حکم ہے سن 9 ہجری میں نازل ہوا، لیکن ترتیب اس کی آگے پیچھے ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نزول قرآن کی ترتیب اور یہ جو ترتیب زمانی ہے اس میں فرق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو چاہا اپنے نبی کے ذریعے اس کو سیٹ کروا دیا، کہ اللہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تو اللہ کا حکم بھی آتا، جبریل مجھے بتاتے کہ اس آیت کو، ان آیتوں کو یا اس صورت کو فلاں صورت کے بعد، اور یا ان آیتوں کو فلاں جو صورت ہے اس میں لگا دیا جائے، اس میں سیٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ترتیب اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، ترتیب زمانی جسے ہم کہتے ہیں، تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر آگے اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر فرمائی ہے کہ جہنم سے بچو۔ آگے یعنی کہ یہ سود ہے، سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسندیدہ سود کو جو ہے نا عمل قرار دیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اس کا پھر تذکرہ آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔